بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ 100 سال کی قضا نماز معاف اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت اپنی رحمت، محبت اور فضل کے دروازے سال بھر کھولتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عام دنوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور عظمت والے ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عبادت کے اجر کا شمار ممکن نہیں۔ مغفرت کے دروازے وسیع تر ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل پر اترنے والی اللہ کی رحمتیں سمندر کی مانند ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں میں سب سے اعلیٰ و برتر اور بابرکت دنوں میں سے ایک عظیم مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی بابرکت دنوں میں ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ربیع الاول کی پہلے جمعۃ المبارک کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا اور 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک کوئی بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور آپ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے عزیز رشتہ داروں کی بھی معافی ہو سکے اور انہیں بھی اس عظیم عبادت کا ثواب حاصل ہو جس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی۔ کہ اس دن پیدا ہوا جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینہ سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی طرف سے اعمال اور عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زبد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، خفگی اور غصہ، رحمت، شفقت، تبسم و مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغرض آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثیر ہدایت اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح وضع کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈھال، رفتار و گفتگار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے،
دوسرا طریقہ جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ سلف و صالحین، صحابہ کرام و تابعین اور ائمہ کرام ان دونوں طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے تھے، اور ہر عمل و مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث و اجر و ثواب کا، اتنا باعث و خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینہ یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہ تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا۔ اصل ربیع الاول اس کا ہے جو رات دن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھتا ہے۔ سال میں ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کے لیے نہیں، جس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے مناؤں، شادی کیسے ہو، غمی کیسے ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے، اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، اس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے۔ جو شخص آپ کے سنت پر عمل کر رہا ہے، اس کا روزانہ 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی، دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ انسانیت کی مدد اور ان کے کام آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشن تعلیمات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش، اس کا فضل کسی قید کا محتاج نہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں جن میں یہ برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے دن وہ سنہری مواقع ہیں جن میں چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، بھولے بڑکے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ بندہ صدقے دل سے اللہ کے در پر رجوع کرے۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ 100 سال کی عبادت، 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عظیم بشارت ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ الزلزال ماہ ربیع الاول کی پہلے جمعہ کو ایمان، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھے تو اس کے 100 سال کی عبادت کا ثواب
100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 سال کی قضا نمازوں کا بوجھ معاف کر دیا جاتا ہے اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ سورہ زلزلہ چھوٹی مگر معنی خیز صورت ہے جس میں قیامت، اعمال اور عدل الہی کا بیان ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول کے یہ دن محض دن نہیں، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا کر بھی مشکل ہو، اور اگر وہ چاہے تو اپنی قضا نمازوں، غفلت، سستی اور خطاؤں کا بوجھ اللہ کی رحمت سے اٹھوا سکتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ تو توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ محترم ناظرین، اس صورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکے میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل قیامت سن کر انکار کر رہے تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرکار انکار پاگل پن ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کی چشمدید گواہ ہے جو اس پر سرزد ہوئے۔ گویا یہ صورت مشرکین مکہ کے انکار کی نفی کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بنانے کے لیے اتری۔ سورہ زلزلہ، سورہ اذا زلزلت مکی صورتوں میں سے شمار ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی 8 آیات پر مشتمل یہ صورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی جاگزی ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کے حساب کی طرف متوجہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ذرہ برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ زلزلہ پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام چھوٹی سی یہ سورت سن کر لرز جایا کرتے تھے اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب کہ آپ نے سورت کو ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں صرف اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کی 100 سال کی قضا نمازیں ادا تصور کی جاتی ہیں اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد کرنے کا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور خوشبو لگا کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں، اے اللہ، میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورہ زلزلہ کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ثواب کے لیے 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ زلزلہ 11 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ سماعت فرما لیں۔ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیں تو اس کے بعد یہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اس کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اپنے والدین مرحومین امت عالم اسلام کی مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد آخر میں سجدہ شکر ادا کریں، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو رحمت عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں تھوڑا عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ سورہ زلزلال کی تلاوت کرنے والا شخص 100 سال کے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا، 100 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا، 100 سال کی قضا نمازی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے لیے قبر، میدان حشر اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ سب کچھ محض چند منٹوں کی سچی نیت اور توجہ سے ممکن ہے، بشرطے کہ یقین، خشوع اور عاجزی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ جو بندہ ماہ ربیع الاول میں روزانہ سورہ زلزلال خشوع کے ساتھ 7 یا 11 مرتبہ پڑھے گا، پھر اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت مانگے، اللہ اس کے 100 سال کے صغیرہ گناہ، 100 سال کی قضا نمازیں، 100 سال کی غیر حاضری عبادت معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔